بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل اور اصحاب پہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا اور ان پہ کتابیں نازل کی، صحائف نازل کیے، اور جب ان انبیاء کی تعلیم ان کے ماننے والوں نے محفوظ نہ رکھی یا اس میں تحریف کر دی، تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ کتاب نازل فرمائی جس کو ہم لوگ قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کتاب کو نازل کر کے اور اس رسول کو جس پہ یہ نازل کی گئی آخری رسول قرار دے کر رہتی دنیا کے تک کے لیے ایک ہدایت نامہ بنا دیا، اور تمام بنی نوع انسان اس کے محتاج کر دیے۔ یہ کتاب جس طرح آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوئی تھی، آج بھی یہ اسی طرح محفوظ اور مامون ہے، ہر قسم کی غلطی سے بھی پاک ہے، اور جس طرح یہ کتاب اس زمانے میں کتاب ہدایت تھی اور ایک انقلابی کتاب تھی، اسی طرح آج بھی یہ کتاب ہدایت ہے اور ایک انقلابی کتاب ہے۔ حقیقت میں یہ کتاب یعنی قرآن مجید مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے جیسا کہ لوگوں نے اس کو سمجھ رکھا ہے۔ یہ خواہ مخواہ مسلمانوں نے اس پر قبضہ جمایا اور کہہ دیا یہ ہماری کتاب، حالانکہ یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے
ساری انسانیت کو ہی اس کا مخاطب ٹھہرایا ہے، اور یہ اس وقت تک جب قیامت برپا ہوگی، جتنی قومیں دنیا میں آئیں گی، جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے، یہ ان سب کے لیے ہے۔ مسلمان، ہم جیسے جو نام نہاد مسلمان ہیں، وہ دراصل اس کتاب کے سامنے ایک دیوار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ خود بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، خود بھی اس کا مطالعہ نہیں کر رہے، خود بھی ان کا ایمان اور یقین اس پر سے متزلزل ہو گیا ہے، اور وہ باقی دنیا کو بھی اس کے قریب نہیں آنے دے رہے۔ جو لوگ میڈیا کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، خاص کر سوشل میڈیا کے ساتھ، وہ جانتے ہیں کہ آج کل گروہ بندی کا ایک فتنہ ہے جو برپا ہے۔ اس سال محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی، بلکہ کچھ پہلے ہی اس سے یہ تفرقہ بازی کا سلسلہ شروع ہوا، اور مختلف گروہ اپنے اپنے مسالک کے مطابق، اپنے اپنے خیالات کے مطابق اس پاک جماعت کو، جس کے ذریعے یہ کتاب لوگوں کو ملی ہے، جس کے ذریعے یہ کتاب امت تک پہنچی ہے، اس گروہ پاک کی تنقیص اور توہین پر مبنی اتنا مواد آ رہا ہے، اور اس قدر لوگ اس کے شکار ہو گئے ہیں، اور یہ سب لوگ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ صرف حکایات، وہ صرف روایات، اپنے اپنے من پسند روایات بیان کر کے سننے والوں کو پاگل بنا رہے ہیں۔ بالکل دنیا کو پزل کر دیا ان لوگوں نے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس پاک باز جماعت کے متعلق کچھ جاننا اور سمجھنا ہو تو اس کا بہترین ریکارڈ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جماعت صحابہ کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے، وہ بڑی تفصیل سے آپ کو مل سکتا ہے۔ صرف اس پر یقین کرنے، اس کی حقانیت کو ماننے کی ضرورت ہے، پھر قرآن کی فرقانیت کو ماننے کی ضرورت ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ قرآن کو حاکم مانا جائے۔ قرآن مجید میں جب کوئی چیز آ جائے تو اس کے مقابلے میں نہ تاریخ کی کوئی حیثیت ہے، نہ ہی راویوں کی بیان کردہ روایتوں کی کوئی حیثیت ہے۔ وہ بس قابل قبول روایات صرف وہ رہ جائیں گی جو قرآن مجید کی مطابقت کرتی ہوں یا اس کے معیار پر پورا اترتی ہوں۔ جو چیز اس کے معیار پر پوری نہیں اترے، یقین مانیے وہ جھوٹ ہے، وہ باطل ہے، وہ درست نہیں ہے۔ اگرچہ اس سلسلے میں محدثین کرام نے بہت زیادہ محنت کر کے اصول حدیث وضع کیے، اور وہ اصول حدیث کی چھلنی اتنی باریک ہے کہ جب اس میزان پہ، اس اصولوں پر لوگوں کو تولا جاتا ہے، ان روایتوں کو، تو وہاں بھی یہ پوری نہیں اترتی۔
اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب کا جو مقام ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، جو مرتبہ اس کا مانا جانا چاہیے، جو مرتبہ اس کا مسلمان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے، اس کو بیان کیا ہوا ہے۔ اگر وہ سب کچھ بیان کریں جو قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں قرآن میں بیان کیا ہے، تو اس کے لیے ایک بڑی ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص کاپی اور قلم لے کر بیٹھے اور قرآن مجید کے متعلق جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے خود قرآن میں، ان آیات کو جمع کرنا شروع کرے تو وہ دیکھے گا کہ ضخیم کتاب بن جائے گی۔ اس کی مختلف جہتیں، اس کی مختلف زاویوں سے اس کی حقانیت، اس کی صداقت اور اس کی عظمت بیان کی گئی ہے، اور اس چیلنج کے ساتھ کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو الہامی کتاب نہیں مانتا، خدائی کتاب نہیں مانتا، تو پھر اس کا وہ معارضہ لا کر دکھائے، اس کا مقابلہ کر کے دکھائے۔ یہ جتنے جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں لوگوں کے اندر، یہ جتنے فسادات ہیں، جتنے گروہ ہیں، اگر ایمانداری کے ساتھ اپنے جھگڑوں کا، اپنے تنازعوں کا، اپنے اعتراضات اور اپنے اشکالات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اپنے خیالات کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی اصلاح چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کی کتاب موجود۔ آئیے قرآن مجید میں ذرا دیکھیں اس کو۔ اس پر علماء نے کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے، علامہ احسان ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرآن مجید کی حقانیت پر کتابیں لکھی، اور حافظ حبیب الرحمن کاندھلوی مرحوم و مغفور نے بھی صحابہ کرام قرآن کی نظر میں کتابیں لکھی۔ اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں، اور بھی بہت سارے بزرگوں نے، بہت سارے علماء نے قرآن کی روشنی میں تجزیہ کر کے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے بارے میں کیا کہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی جماعت کہتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی۔ پھر ان کے لیے اپنی رضوان کا سرٹیفکیٹ جاری کیا، پھر ان کو اہل ایمان قرار دیا، پھر ان کو مخلص مومن قرار دیا۔ بہت ساری باتیں جس کتاب میں بیان کیا ہے اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جگہ جگہ سے پڑھیں، آپ جہاں سے بھی چاہیں پڑھیں۔ آپ قرآن مجید میں قرآن ہی کے بارے میں جگہ جگہ مضمون آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کے اولین مخاطب تھے وہ اس کو الہامی کتاب ماننے کے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے، پراپیگنڈا یہ کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کلام پیش کر کے اللہ کے نام لگاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا اور چیلنج کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی انسان قرآن جیسی کتاب پیش کر سکتا ہے تو تم بھی لے آؤ۔ 1450 سال گزر گئے، قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا۔ قرآن کے دشمنوں میں اضافہ ہو گیا ہے، بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلے بھی بہت تھے، آج بھی بہت ہیں، آئندہ بھی شاید ہوں گے، لیکن قرآن مجید کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکا۔ قرآن مجید کی تعویلیں ضرور کی گئی ہیں، اس کی تفسیریں لکھ لکھ کر لوگوں نے اس کا رخ پھیرنے کی کوشش ضرور کی ہے، لیکن قرآن جیسی کوئی چیز پیش نہیں کی جا سکی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ رعد کی ابتدائی پہلی ہی آیت میں فرمایا ہے کہ الف لام میم را۔ یہ سورہ الف لام میم را ہے،
یہ ایک سورہ کا قرآنی نام ہے۔ تلک آیات الکتاب، فرمایا یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اس کتاب کی آیتیں جو اے نبی آپ کی طرف تمہارے رب کی جانب سے حق ہو کر، حق بن کر نازل ہوئی، حق بن کر آئی ہے، حق ہے یہ کتاب۔ اور ساتھ یہ بات فرما دی ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، کہ لوگوں کی اکثریت نہیں مانتی۔ اب غور کرو، لوگوں کی اکثریت اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے حق ہونے کو نہیں مانتی، اور آج بھی یہ حقیقت موجود ہے۔ کافر دنیا کو چھوڑ دیجئے، غیر مسلم دنیا کو چھوڑ دیجئے، خود امت مسلمہ کا حال اتنا ابتر ہے کہ اگر آپ سروے کر کے دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ 99% طبقہ وہ ہے مسلمانوں کا جنہیں کتاب پڑھنی نہیں آتی، ناظرہ تک پڑھنی نہیں آتی، اس کا ترجمہ جاننا، اس کو سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ یہ حالت ہے۔ اچھا پوری دنیا کو چھوڑیے، مسلمانوں کو بھی چھوڑیے، ان کو چھوڑیے جو نمازیں نہیں پڑھتے، جو مسجد نہیں آتے، جو جمعہ نہیں پڑھتے، ان کو چھوڑیے۔ جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، روزے رکھتے ہیں، ان کا سروے کر کے دیکھیے، ان میں سے کتنے فیصد لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہو۔ آپ نتیجہ دے کر حیران رہ جائیں گے کہ جب قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں گیا، پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کو کرتا، تو اسے ہدایت کیسے ملے گی؟ اسے دین کی اصلیت کیسے معلوم ہوگی؟ اسے دین کی اصل روح کیسے معلوم ہوگی؟ اسے اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کتاب میں، وہ کیسے معلوم کرے گا جب اس قرآن کو پڑھا ہی نہیں، ساری زندگی گزار دی لیکن اس کو پڑھ کر نہیں دیکھا۔ آپ کو ایسے لوگ یہاں ملیں گے جن کے گھروں میں لائبریریاں ہیں اور انہوں نے دنیا جہان کا لٹریچر پڑھا ہوا ہے، اگر کچھ پڑھا نہیں ہے، حالانکہ مسلمان ہے کلمہ گو، اگر کچھ پڑھا نہیں ہے تو وہ صرف قرآن ہے، جسے سمجھا نہیں، مطالعہ نہیں کیا۔ اس لیے بات فرمائی گئی ہے کہ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لوگوں کی اکثریت اس کو مانتی نہیں ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی اکثریت اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب نکلیں گے آپ اس کو لے کر، اس کی دعوت کو لے کر، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ قرآن کی آیت پیش کریں گے اور مخاطب آپ کے سامنے کوئی روایت پیش کر دے گا، آپ قرآن کی آیت پیش کریں گے، وہ کوئی حقائق بیان کر دے گا، یعنی اس کے نزدیک قرآن اور حقائق میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، قرآن اور روایت میں کوئی فرق ہی نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں اس کے ذہن میں۔ یہ کیوں؟ اس لیے اس نے اپنی زندگی میں اس کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، اور نہ ہی دل کی گہرائیوں سے اس پر ایمان لایا۔ اگر اس کی دل کی گہرائیوں میں قرآن اتر گیا ہوتا تو وہ قرآن کی آیت سنتے ہی سرنڈر کر جاتا، اس کا سر جھک جاتا۔ ایسا نہیں ہے، یہی بات ہے جس آیت نے کہی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے فضائل قرآن میں، اس میں اس حدیث کے آخر میں فرمایا، وہاں قرآن کے بہت ساری خصوصیات بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا وَمَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، جس نے قرآن کے ذریعے کوئی بات کہی اس نے سچ کہا، جس نے قرآن مجید کے حوالے سے کوئی بات کی اس نے سچ کہا۔ قرآن مجید کے حوالے سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بات کرنے والا قرآن کو سمجھتا ہو، طویل کا راستہ اختیار نہ کرتا ہو، ورنہ قرآن مجید کا ترجمے بھی کیے گئے ہیں، تفسیریں بھی لکھی گئی ہیں،
لیکن طویلوں کے ساتھ قرآن مجید کا متن تعریف نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی تفسیر میں بڑے بڑے گھپلے ڈال دیے گئے، جھوٹی روایات کے انبار لگا دیے گئے۔ اس حوالے سے یہ بات فرمائی، من قال بہ صدق، جس نے قرآن کے ذریعے بات کی، قرآن کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اس نے سچ بیان کیا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، اور جس نے اس پر عمل کیا وہ بدلہ پائے گا، وہ اجر پا گیا، کوئی شک نہیں اس بات میں۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا یقیناً وہ اس کا اجر اچھا ملے گا اس کو۔ اللہ کا وعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، احادیث بھری پڑی ہیں کہ جو قرآن پر عمل کرے گا یہ اسے نجات مہیا کرے گا، اس کی دنیا کے اندر بھی شخصیت تبدیل ہو جائے گی اور اس میں نکھار پیدا ہو جائے گا، اس کے علم میں پختگی آ جائے گی، اس کی سوچ اور فکر میں صلابت پیدا ہو جائے گی، اس کی سوچنے کا انداز بدل جائے گا، بات کرنے کا ڈھنگ بدل جائے گا۔ جو قرآن مجید کو پڑھے گا اس کو سمجھے گا اور پھر آخرت میں اسے اس کا اجر بھی ملے گا۔ تیسری بات یہ فرمائی، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، جس نے اس کے ذریعے فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ اب یہ جملہ جو ہے کہ جس نے اس کے ذریعے عدل حکم کیا، فیصلہ کیا، اس نے عدل کیا، یہ کہاں ہے آج؟ پوری دنیا اسلام پر نگاہ ڈالو، کوئی ایک ملک ایسا بتا دو مسلمانوں کا، باقی دنیا کو چھوڑیے، مسلمانوں کی آزاد 56 ریاستیں ہیں، آزاد ریاستیں، ان میں سے کوئی ایک ملک بتا دو جہاں قرآنی فیصلے ہوتے ہیں، قرآن کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، قرآنی شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، کوئی ایک ملک بتائیں۔ جب نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے، کسی ملک کے اندر قرآن کا قانون نافذ نہیں ہے، کسی ملک کے اندر قرآن مجید کی حکومت قائم نہیں ہے، عدالت قائم نہیں ہے، تو پھر نتیجہ تو وہی نکلنا ہے نا جو ایسی قوموں کا مقدر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات فرمائی، وہ من حکم بہ عدل، جس نے اس کے ذریعے فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں، جب اس کے ذریعے فیصلے ہوتے تھے تو عدل ہوتا تھا، اپنے اور بیگانے کی تمیز اس وقت نہیں ہوتی تھی، اس وقت حق کی پیروی ہوتی تھی۔ پھر یہ فرمایا، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ خدا اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس نے قرآن مجید کی طرف لوگوں کو بلایا اس نے سیدھا راستہ زندگی کا پایا، اسے سیدھے راستے کی ہدایت نصیب ہو گئی۔ یہ قرآن مجید ہے جس کی یہ تعریف کی گئی۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حق ہے، تفصیلات کو بیان کیے بغیر، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اس کے لیے اس کی تفصیلات بیان کی جائیں۔ یوں سمجھ لیجیے کہ حق ہوتا کیا ہے، کس کو حق کہتے ہیں؟ حق کہتے ہیں کسی چیز کے سچ مچ ہونے کو، کھرا ہونے کو، درست ہونے کو، ٹھیک ٹھاک ہونے کو، ثابت شدہ چیز کو، مناسب کو، اپنی مقدار میں، اپنی وجود میں نہ کم ہو نہ زیادہ، اس کو کہتے ہیں حق۔ مقدار مقررہ کو جس میں کمی بیشی نہ ہو سکے اس کو عربی زبان میں حق کہتے ہیں۔ پھر یہ یعنی ہے کہ
چونکہ دروازے کو آپ نے دیکھا نا کہ جب جس کو قبضہ لگا دیتے ہیں، چول لگا دیتے ہیں نا، اس کی سل لگا دیتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں، ادھر ادھر نہیں ہوتا. آپ گھماتے رہیں، ادھر ادھر گھمائیں اس کو، وہ اپنی جگہ ہی رہے گا. اس لیے اس کو بھی حق کہتے ہیں، جو اپنی جگہ سے ٹلے نہ، جو اپنی جگہ سے ہٹے نہ، کسی کے ہٹائے بھی نہ ہٹے، اس کو کہتے ہیں حق. اور قرآن ایسی ہے، ایسی کتاب ہے. اس پر بڑی لوگوں نے تباہ آزمائیاں کی، لیکن وہ ایسا پہاڑ ہے کہ اپنا سر پھوڑ پھوڑ کر لوگ ختم ہو گئے، لیکن قرآن اپنی جگہ کھڑا ہے، وہ حق اپنی جگہ قائم ہے. اس لیے کہا کہ اے نبی، اللہ کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے تیرے اوپر ایک حق کی کتاب نازل کی گئی ہے، حق نازل کیا گیا ہے. سورہ القصص کے اندر 2-3 آیات اس طرح کی آئی ہیں. ان میں فرمایا گیا ہے بلولا تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، اگر ان لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچی ہے تو یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. عام طور پر جب کسی شخص کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے مقدر کا رونا روتا ہے، میری مقدر ایسی تھی، میری قسمت ہی ایسی تھی. یہ تجربے کی مشاہدات کی باتیں میں کر رہا ہوں. کسی کو کوئی تکلیف آ جائے، کسی کا کوئی نقصان ہو جائے، جان کا، مال کا، کوئی بھی کسی قسم کا، وہ کہتا ہے میرا مقدر ہی ایسا تھا، یہ تو میری قسمت میں تھا. قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو کوئی مصیبت آتی ہے تو دراصل ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، ان کے اپنے عمل کی وجہ سے آتی ہے، ان کے اپنی سوچ اور فکر کی وجہ سے آتی ہے، ان کے اپنے طرز زندگی کی وجہ سے آتی ہے. یہ جتنے مصائب ہمارے اوپر آ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ پھر یہ کہتے ہیں لولا ارسلت الینا رسولا. جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی مکہ معظمہ میں، اس وقت مخاطب مشرکین مکہ تھے. آج ہم مخاطب ہیں اس کے، اور بعد میں آنے والی قوم، بعد میں آنے والے لوگ اور پوری دنیا کے لوگ. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی رسول آتا فنتبع آیاتک، تو ہم تیری آیتوں کے پیچھے چلتے، تیری آیتوں کی پیروی کرتے. یہ کہیں گے وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والے ہو جاتے. اب غور کرو، مشرکین کا حال بیان کیا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن بھی یہ کہیں گے، اور اس سے پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی رسول آتا تو ہم اس کی اتباع کرتے، اور اے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم ایمان لانے والے ہو جاتے. لیکن جب رسول آیا، جب آیات آئیں، جب قرآن آیا، اس وقت بھی اور آج بھی، اب دیکھیے قرآن آ گیا، رسول آ گیا، آیات نازل ہو گئیں، کتنے لوگ ہیں ایمان لانے والے، کتنے لوگ ہیں اس کو ماننے والے. قرآن مجید جب پڑھتے ہیں نا ہم، تو اس کے آئینے میں جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہماری کیٹیگری یہی ہے جو اس میں بیان کی گئی کہ کل پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے رسول کی پیروی کی ہوتی. یہی بات کہی گئی ہے نا سورہ الفرقان میں کہ ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، کھائے گا، اپنے آپ کو کاٹے گا، اور اس وقت کہے گا کہ کاش میں نے اللہ کے رسول کا ساتھ لیا ہوتا اور فلاں مجلس میں نہ گیا ہوتا،
فلاں فلاں لوگوں کے ساتھ نہ گیا ہوتا، میں نے اللہ کے رسول کا ساتھ لیا ہوتا، کہے گا۔ لیکن جب وقت گزر جائے تو پھر نہیں کچھ ہوتا۔ پھر فرمایا فلما جاءہم الحق، تو جب ان کے پاس حق آیا یعنی قرآن آیا، جب ان کے سامنے قرآن آیا، ان کے سامنے حق آیا، من عندنا ہماری طرف سے، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، تو بہانے یہ تراشے، کہنے لگے کہ جس طرح کے معجزات موسیٰ لے کر آئے تھے اس طرح کا معجزہ کیوں نہیں دیا گیا اس نبی کو؟ حالانکہ قرآن بذات خود معجزہ ہے، وہ چیلنج کر رہا ہے کہ میرے جیسی کوئی چیز لے کے آؤ، کوئی لا نہیں سکا، آج تک نہیں لا سکا۔ جو لوگ معجزات کے منکر ہیں، بڑے بڑے لکھاری، بڑے بڑے ادیب، جنہوں نے دین پر کتابیں لکھی، قرآن کی تفسیریں لکھی، بہت زیادہ لٹریچر لکھا، معجزات کے منکر ہیں، لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ قرآن ان کو بھی چیلنج کر رہا ہے کہ لے آؤ، اتنے بڑے ادیب ہو تو لے آؤ نا قرآن جیسی کتاب۔